بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی نظم دیکھ رہے ہیں، خطاب با جوانان اسلام۔ تو علامہ محمد اقبال سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، امام العصر، ترجمان اسلام، ترجمان حقیقت، ان کی شاعری کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ الہام کا گمان ہوتا ہے۔ ان کی شاعری ایسے لگتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، تو انہوں نے جہد مسلسل کی طرف جو ہے نا انہوں نے وہ کیا، جہد مسلسل قوم کو دیا، نوجوانوں کو، اور عظمت رفتہ کی ان کی شاعری یاد دلاتی ہے کہ وہ کیسے ہمارے اسلاف تھے۔ تو یہ کمپیریزن کیا ہے، ایک جو ہے نا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ہم کیا تھے۔ بہترین کمپیریزن ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے ندا ہے، حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے لوگو، ٹھیک ہے، اے مسلمان نوجوانوں، تدبر بھی کیا تو نے، کیا کبھی تو نے غور فکر کیا ہے؟ افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیوں غور نہیں کرتے، آپ چیزوں کے اوپر غور کریں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہماری۔ تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی تو نے غور کیا ہے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ آسمان تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کے آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے، وہ آسمان تھے، اور تو ایک ستارہ جو آسمان سے ٹوٹ کے گرتا ہے تو اپنی ہستی کھو دیتا ہے، اپنی روشنی کھو دیتا ہے، اپنی تابش کھو دیتا ہے، نور کھو دیتا ہے، اور ہر چیز کھو کے جو ہے نا وہ ایسے ہواؤں میں بکھر جاتا ہے۔ تو اے نوجوان مسلم، تیرے جو آباء و اجداد تھے وہ آسمان تھے، اور تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، اپنی ہستی کو کھو چکا ہے، اور تو جو ہے نا وہ انہوں نے ابو القاسم زہراوی نے سرجری کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جابر بن حیان نے کیمیا کی بنیاد رکھی، ابن الہیثم نے آنکھ کے اوپر ایسا کام کیا کہ انہوں نے جو ہے نا دنیا آج تک حیران ہے، ٹھیک ہے، نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کو جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر بو نصر اور بو علی ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تم اپنے آپ کو تو پہچانو، ٹھیک ہے، خودی کیا ہے یہی ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی ہستی کھو چکا ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تو ایسی قوم کی جو ہے نا محبت کی آغوش میں گود میں پلا بڑھا ہے، پروان چڑھا ہے، تجھے کیا پتا تیرے باپ دادا، تیرے آباء و اجداد اسلاف وہ کیا تھے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، ٹھیک ہے، اور دارا جو ایران کا بادشاہ تھا بہت بڑا، اور اس کے تخت و تاج کو، اس کے جو ہے نا انہوں نے تاج کو پاؤں کی ٹھوکر سے جو ہے نا وہ کر دیا تھا مسلمانوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی قوم جو خوددار تھی، جو بہادر تھی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں، تمدن آفریں، رہن سہن، یہ کتنا بہترین رہن سہن دیا اس اسلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جو ہے نا لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، صدیوں جو ہے نا ان کی قتل و غارت ہوتی تھی، اور وہ دیکھو اب ہمیں کیسا اسلام دیا، کیسا قرآن دیا، کیسا اسلام، کیسی شریعت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا رہن سہن کتنا اچھا ہو گیا۔ خلاق آئین جہاں داری، خلق سے ہے، تخلیق سے ہے، ٹھیک ہے، جہاں داری، دنیا کو زندگی گزارنے کے قوانین دیے ہمارے آباء و اجداد نے، اسلاف نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دیا۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، اور وہ صحرائے صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ عرب کا صحرا ریتلے میدان یعنی شتربانوں کا گہوارہ، جو اونٹ تھے، ٹھیک ہے، جو اونٹ چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والوں کا جو مرکز تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مرکز جو ہے نا دنیا کو قانون دینے والا بن گیا، دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے انہوں نے بتائے۔ تو یہ سارے ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ اقبال اسی چیز کو جو ہے نا بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز، یہ آگ انسان کے اندر لگاتے ہیں، یہ راکھ کے اندر چنگاری کو وہ جگاتے ہیں
کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیری میرا فخر ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ تو دنیا کے غنی ترین انسان تھے، ابو القاسم تھے، جو کچھ ہوتا تھا بانٹ دیتے تھے، دنیا جہان کی ہر چیز ان کے تابع تھی، لیکن خود اتنے سادہ تھے، زندگی ایسے گزارتے تھے کہ ایک دفعہ جو ہے نا سوئے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو بستر چٹائی تھی، نیچے چٹائی میں ان کے جو نا پیٹھ کے اوپر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کہیں تو ہم آپ کو بہترین بستر وہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری کیا بات کرتے ہو، میری مثال تو وہ ہے جیسے گھوڑ سوار دور سے آیا اور ایک درخت کے نیچے ٹھہرا شجر سایہ دار کے، اور تھوڑی دیر سستایا، فائدہ حاصل کیا، چھاؤں حاصل کی، تھکاوٹ دور کی اور آگے چل دیا۔ یہ دنیا تو میرے لیے ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فقیری میں رہتے تھے اور فقیری میں ان کی بادشاہت تھی۔ تو باب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ، حافظ شیرازی کا یہ مصرع ہے، تضمین کہتے ہیں۔ جب ایک اپنا شاعر اقبال کا مصرع ہو، اس کے ساتھ انہوں نے حافظ شیرازی کے فارسی کا مصرع لگا دیا، اس کو تضمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورت چہرے کو ظاہری زیبائش کی حاجت نہیں ہوتی، وہ سرخ رنگ کا چہرہ ہو، ٹھیک ہے، لاٹے مار رہا ہو نور سے، اور جو ہے نا بال جو ہے نا ان کے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اور یہاں تک لوؤں تک بال ہوں اور کالی کالی آنکھیں ہوں، ستواں ناک ہو اور دانت موتیوں کی لڑی ہوں اور تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا خوبصورت چہرہ ہو، تو ایسے چہرے کو ظاہری زیبائش، میک اپ یا اس طرح کی چیزوں کی کیا ضرورت پڑ جائے گی؟ تو اس لیے کہ وہ فقیری کے اندر ان کی بادشاہت تھی۔ تو اصل وہی ہے، عاجزی کے اندر انسان کی بادشاہت ہے۔ تو گدائی میں وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، فقیری کے اندر بھی اللہ والے اتنے غیرت مند تھے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اور جو منم تھے، امیر لوگ تھے، تو وہ خیرات صدقات دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ آگے کوئی ناراض نہ ہو جائے گا، ہم بھی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنے مطلب کہ جو ہے نا ایک غیرت کے اندر رہتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے فقیر دیکھیں، غریب دیکھیں، ہاتھ پھیلا کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر میں چاہوں تو اپنے لفظوں کے اندر جو ہے نا پورا نقشہ ان کا کھینچ کے رکھ دوں، کیسے کیسے وہ انسان تھے، لوگ تھے۔ لیکن اے نوجوان، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، تیرے تخیل، تیری سوچ، تیرے تصور سے بڑھ کے ان کے واقعات ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی زندگی ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے باپ دادا سے، آبا اب کی جمع ہے، باپ دادا سے کیا نسبت، تمہارا واسطہ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ تو باتیں کرتا ہے، گفتگو سے ہے گفتار۔ وہ کردار، وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، انتہائی اعلیٰ کردار تھا۔ تو ثابت ہے، تو ٹھہرا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ، جو ہے نا بے عمل ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور وہ سیارہ، وہ حرکت کرنے والے گھوڑوں پہ سوار ہوتے، پوری دنیا میں پھیل جاتے۔ ایک صحابی نے سمندر کے اوپر جا کے پاؤں گھوڑے کا مارا اور کہا کہ مجھے پتا ہوتا نا کہ اس کے بعد بھی کوئی لوگ ہیں تو میں تیرا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں تک ضرور پہنچتا، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ہم تو رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جو آباء و اجداد سے ہمیں ورثے میں علم ملا تھا، حلم ملا تھا، دولت ملی تھی، سب کچھ ہم نے گنوا دیا۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور 7 ستاروں کا جھرمٹ جو ہے نا آسمان کے اوپر، اور آسمان نے یوں دشمنی کی کہ آسمان سے زمین کی طرف دے مارنا، یعنی عروج سے زوال کی طرف آ گئے ہیں، اور ہم نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ گنوا دیا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا، حکومت کا کیا رونا، حکومت تو عارضی چیز ہے، دنیا کی یہ چیزیں عارضی ہیں کہ وہ ایک عارضی شے تھی، آج ہے نہیں ہے، کل کے جو بادشاہ تھے وہ پرسوں کے، اگلے دن کے وہ جو ہے نا گدھا ٹھہرے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، یہ دنیا کا مسلم جو ہے نا مستند شدہ، تصدیق شدہ جو ہے نا یہ قانون ہے، اس سے کوئی بچاؤ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز میں تغیر ہے، انقلاب ہے، چینج ہے، تبدیلی ہے، آج بادشاہت ہے تو نہیں ہے، یہ تو عارضی چیز ہے۔ مگر وہ علم کے موتی، لیکن اقبال کے دل کے اوپر جو بات کھٹکا لگاتی ہے، جو کھٹکتی ہے ان کے دل کے اندر، جو ان کو تکلیف دیتی ہے کہ وہ علم کے موتی، جو علم کے موتی ہمارے آباء و اجداد کے، اسلاف کے، بزرگوں کے
تھے کتابیں اپنے آبا کی، اپنے آبا و اجداد کی کتابیں جب وہ یورپ میں پڑھنے کے لیے جرمنی میں گئے تھے، انگلستان بھی رہے تھے، تو وہاں پہ ان کی کتابیں دیکھی، انہی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کیں اور علم حاصل کیا انہوں نے۔ تو یہ ہماری کتابیں وہ لے گئے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جب ان کو یورپ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اور اگلے شعر کا یہ مصر ملایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ غنی کاشمیری کا فارسی کا شعر ہے، اور اوپر والے شعر سے ان کا ریلیشن ہے کہ غنی روز سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ اے غنی پیر کنان کی حضرت یعقوب کی بد نصیبی تو دیکھ، ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جس طرح ہماری کتابیں ان کو انگریزوں کو فائدہ دے رہی ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف زلیخا جو ہے نا، جو ان سے محبت کرتی تھی، ان کی آنکھوں کو خیرہ روشن کر رہا تھا۔ ادھر ان کے جو والد صاحب تھے ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، ہماری بینائی چلی گئی، ہم اندھیروں میں آ گئے، لیکن وہ روشن سے روشن تر ہو گئے اور دنیا کی بہترین قومیں بن گئیں ترقی کر کے، محنت کر کے، اور آج ہم ان سب سے پیچھے رہ گئے۔